بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان عناصر کو بے نقاب کریں گے جو بلوچستان کے نام پر ریاست، آئین اور عوام کے خلاف جھوٹا بیانیہ مسلط کر رہے ہیں۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر تجزیہ کار عبدالغنی کاکڑ صاحب۔ آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایران میں روپوش بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایران کے اندر۔ جو ہماری سرحد سے ملحقہ جو صوبہ ہے ایران کا، سستان بلوچستان، وہاں پہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے ایرانین، انہوں نے جوائنٹلی آپریشن شروع کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے مختلف ایسے ہائیڈ آؤٹس پر چھاپے مارے ہیں جہاں پہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جو سسپیکٹس تھے ان کی اطلاعات کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اطلاعات یہ کنفرم بھی ہیں کہ کچھ بندے انہوں نے ڈیٹین بھی کیے ہیں، ان سے اس وقت تحقیقات بھی جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے خلاف سازشوں میں ملوث یا دہشت گردی میں ملوث وہ عناصر جو پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ بدامنی میں ملوث ہیں، وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایران کے اندر ان کے جو سیف ہیونز تھیں وہاں پہ وہ اسی طرح اپنی جو روپوشی کا نظام ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے، لیکن اب وہ چیز جو ہے نا وہ ان کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اب وہاں سے ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور باقاعدہ کوارڈینیشن بھی چلے گی۔ پاکستان کی ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جس طرح یہاں پہ نشانہ بنا رہے ہیں، اسی طرح ہماری جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں خاص کر ایران بھی شامل ہے، تو ایران کے اندر BLF کے کئی اہم جو ہائیڈ آؤٹس تھے موجود تھے، اور ماضی میں یہ اطلاعات بھی کنفرم تھی کہ ڈاکٹر اعلیٰ نظر جو ان کا سربراہ تھا وہ بھی وہاں پہ اکثر روپوش رہا، لیکن پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی۔ حالیہ دنوں میں وہاں پہ ان کے کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں اور دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل اس وقت جاری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ وہاں پہ جو روپوش عناصر ہیں جو دہشت گردی پہ لا رہے ہیں اور اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور خاص کر ان دہشت گرد قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے میں شامل دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ایک بفیٹنگ ریسپانس ملے گا اور ان کے تمام جو عزائم ہیں وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، تو ریاست اس کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا کیوں شروع کیا گیا ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں یہاں پہ جو سرگرم دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے جو کارروائیاں کی ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کارروائیوں میں جس طرح تیزی لائی گئی ہے صوبے کے مختلف علاقوں میں، ان علاقوں میں جہاں پہ شورش زیادہ تھی تو ان علاقوں میں جو شورش تھی اس کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ان اقدامات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کو کتنا بڑا سیٹ بیک ملا۔ سب سے بڑا ان کو نقصان یہ پہنچا کہ ان کی جو آپریشنل کیپیسٹی تھی وہ ان کی تباہ ہو کر رہ گئی۔ اب ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے وہاں پہ کام کریں، تو اب وہ چونکہ گراؤنڈ پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے آقاؤں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ جو کام کرنا تھا، جو آپ نے دعوے کیے تھے کہ ہم کریں گے اور آپ نے فلاں وقت ہم سے اتنے فنڈز وصول کیے جو کہ لاکھوں میں تھے، تو اب یہ لاکھوں ڈالرز ان کو اگر فنڈنگ ملی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے، تو ان کے آقا کیا وہ ایسے بیٹھے ہیں ان کو ایسے چھوڑیں گے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے ڈیمانڈ تو ان سے کرنی تھی، تو اب وہ ان ڈیمانڈز پر پورا بھی نہیں اتر پا رہے۔ بلوچستان میں ان کے جو عزائم تھے وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ناکام بنائے اور مسلسل ناکام بنائے جا بھی رہے، جب بھی کوئی کوشش ہوتی ہے ان کی وہ کوشش ناکام بنا دی جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں جو کارروائیاں ہوئی، ان کارروائیوں کے دوران ان کے بڑے جو ہائیڈ آؤٹس تھے وہ سارے تباہ کیے گئے۔ پھر ہماری ایریل اسٹرائکس ان کے خلاف کی گئی، آپ نے دیکھا کہ ڈرونز کے ذریعے ان کی ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ چلتن کے جو پہاڑی سلسلہ تھا وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا، کلات کے اندر ان کو اسی طرح تباہ کیا گیا، ان کے عزائم کو، زہری کے علاقے میں ان کے جو عزائم تھے وہ ناکام بنائے گئے۔ پھر حالیہ دنوں میں ڈاڈر کے علاقے میں ان کی جو کوشش تھی اپنی ایگزسٹنس شو کرنے کی وہ ناکام
بھی, تو ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, اسی لیے یہ پروپیگنڈوں کا سہارا لے. اور پروپیگنڈوں میں ان کا سب سے زیادہ انحصار سوشل میڈیا پر ہے, اور آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا انحصار وہ ذرا بڑھ بھی رہا ہے, لوگوں کی ریچ زیادہ ہے, لوگ انحصار کرتے ہیں, اور پھر معلومات تک رسائی کی جو یہ معاملات چل رہے ہیں, ظاہر عام شہری تو جو دور افتادہ علاقے ہیں بلوچستان کے جہاں پہ اویئرنیس کا لیول بہت کم ہے, جہاں کے لوگوں کی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, تو ان لوگوں کے پاس اگر آپ اس طرح کا پروپیگنڈا کنٹینٹ لے کے جائیں گے تو لوگ تو پھر یہ سمجھیں کہ شاید واقعی انہوں نے کچھ کام کیا. تو یہ اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے دعوے کریں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مین پلیٹ فارمز ہیں جس میں ایکس بھی شامل ہے, انسٹاگرام بھی ہے, فیس بک بھی ہے, اور دیگر مختلف پلیٹ فارمز, وہاں پہ یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان پروپیگنڈوں کو کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کے سینکڑوں کے حساب سے اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کیے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ کوئٹہ میں اور بلوچستان کے کچھ دیگر علاقوں میں 3,500 سے زائد ان کے اکاؤنٹس جو تھے وہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز نے بند کروائی ہیں. یہ اکاؤنٹ تھے جو دہشت گرد تنظیمیں چلا رہی تھی. تو ان کو اب ظاہر ہے ان کو یہ رسپانس مل رہا ہے, ان کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے کوئی موقع نہیں مل رہا, تو ظاہر ہے وہ پروپیگنڈے تو کریں گے. اور ویسے یہ جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بنیادی جو معاملات ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دوست کس کے ہیں, دشمن کس کے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے دوست کون ہیں, دشمن کون ہے, اور ظاہر ہے جب یہ چیز کلیئر ہوئی ہے تو تب سے ان کے عزائم ناکام ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ مسلسل ناکام ہوں گے انشاءاللہ. سر, بلوچستان کے قبائلی آئین اور انتخابات پر یقین رکھتے ہیں, تو کیا دہشت گرد واقعی بلوچ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ نے بات کی کہ نمائندگی, میرے خیال میں نمائندگی تو 0% بھی نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. بلوچستان کے لوگ امن چاہتے ہیں, بلوچستان کے لوگوں نے ہمیشہ ترقی کی بات کی ہے. نہ صرف عام لوگ بلکہ آپ کے قائدین بھی یہی کام کرتے ہیں. آپ کے قائدین نے آپ کے فورم پہ, آپ کے ایوان میں جہاں پہ جو پہ آپ کی آواز وہ سنی جاتی ہے, اور جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کی جو آواز ہم سنتے ہیں وہ تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی بلوچستان کو امن دیا جائے, بلوچستان میں سلامتی کے لیے مزید بہتر اقدامات کیے جائیں, بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو ان کے عزائم ناکام بنانے کے لیے, انہیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے مزید سخت جو پالیسی ہے وہ لائی جائے. یہ مطالبات ہم سنتے ہیں لوگوں کے, اور لوگ یہ حق بجانے میں یہ مطالبہ کرتے وقت کہ آپ ہمیں امن دیں, اور ظاہر حکومت امن دے رہی ہے. حکومت نے بھرپور اقدامات کیے. ریاستی ہمارے جو ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ کے لیے کام کریں, انہوں نے اس پہ کام کیا ہے, اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آج بلوچستان میں دشمن کی تمام تر سازشوں کے باوجود, تمام تر کوششوں کے باوجود, بلوچستان میں ان کے جو پراکسیز ہیں وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو رہے ہیں. ان کو گراؤنڈ نہیں مل رہا کام کرنے کے لیے. پھر آپ نے نمائندگی کی بات کی. دیکھیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, ان الیکشنز میں بلوچستان کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس تمام صورتحال کے باوجود کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا. اس کے علاوہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بلوچستان میں امن کے لیے قبائل اور سیاسی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں ان اقدامات سے ملک دشمنوں کو کیسے ناکامی حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں واقعی یہ میرے خیال میں اس چیز کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی, اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ چلیں دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ اب اس سسٹم کو اس زاویے سے بھی لے کے جایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مین سٹریم سسٹم میں وہ کون سے ایسے فالٹ تھے, وہ کون سے ایسی خامیاں تھیں جن کو ری وزٹ کر کے فکس کیا جا سکتا تھا. تو ابھی جو یہ اسٹریٹجی حکومت لے کر آئی ہے یہ بہت رزلٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بڑے دوررس نتائج سامنے آئیں گے. بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے, بلوچستان کی جو قبائلی قیادت ہے, اور وہ قیادت جو بلوچستان کے معاملات پر ہمیشہ آواز بلند کرتی رہی ہے, ان سب کو انشاءاللہ آن بورڈ لیا جائے گا. اور بلوچستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی جو سازشیں لوگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ جو قیادت ہے ان کو آن بورڈ لے کر ان کی مشاورت سے یہ تمام چیزیں آگے بڑھائی جائیں گی. اور آنے والے دنوں میں آپ اس کے اثرات بھی دیکھیں گے, اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کس طرح حکومت کی جو پالیسی ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ پروف ہو رہی ہے. آپ یہ دعووں پہ نہ جائیں, لوگ دعوے بہت کریں گے. آپ کو ایسے کئی عناصر دیکھنے کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ جی حکومت اقدامات نہیں کر رہی, صرف یہ فرضی بیانات ہیں. بالکل, اگر اقدامات نہیں ہوتے تو آج آپ سکھ سانس لے رہی ہیں کہ آپ لے سکتی تھی. دشمن کی یہ جو سازشیں ہیں, دیکھیں ابھی یہ جو دنیا کے دیگر مختلف ممالک ہیں, آپ شام کو جا کے لے لیں, آپ فلسطین کو دے لیں, باقی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں, شورش وہاں پہ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ریاست کام نہیں کرتی. بالکل, آپ کے ملک میں ایک مکمل نظام موجود ہے, اور الحمدللہ آپ کی ایسی عسکری قیادت ہے
جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کوئی آنکھ زندہ ایسے نہیں بچ سکتی کہ وہ نکالی نہ جائے. بالکل آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں پروو ہوئی ہیں گراؤنڈ پہ. اور ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہیں اور اسی طرح ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں آصف منیر صاحب, ان کی جو پالیسی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, آپ یقین مانیں پاکستان کی تاریخ میں ایسی پالیسی نہیں بنی ہے. اور اس پالیسی کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تمام تر سازشوں کے باوجود پوری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ پاکستان ایک ایسی قوت ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ نے اپنے تمام جو ناقدین تھے ان کو یہ پروف کر کے دکھا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف جو بھی سازش کریں گے وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا کہ بھارت کو کس طرح عظیمت کا سامنا کرنا پڑا, اسرائیل کس طرح عظیمت کا سامنا اسے کرنا پڑا. آپ نے ریسنٹ ڈیز میں دیکھا کہ انہوں نے اسرائیل نے جب یہ جنگ چھڑی ایران کے خلاف تو وہ کس طرح کس عزائم کے ساتھ آگے آ رہے تھے اس خطے میں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو ایک جامع پالیسی تھی فارن پالیسی اور ہماری ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے بارے میں ہماری کیلکولیشن جو تھی وہ مس کیلکولیشن ہے. تو انہوں نے اس چیز کو پروو بھی کیا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں کبھی وہ نہیں ہو سکتی. پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کوئی جو آنکھ ہے انشاءاللہ وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ضلع کیج میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران ایک گاڑی سے اسلحہ وغیرہ برآمد کیا ہے, اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک اچھی کارروائی ہے. سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاعات پر یہ کارروائی کی تھی. ایک M8 وہاں پہ کوئی اشارہ ہے, اس پہ ایک ڈبل ڈور گاڑی تھی پک اپ, تو اس میں اسلحہ ریکور کیا گیا ہے. یہ ایک شہری پکڑا گیا ہے, ایک دہشت گرد اسے کام کہتے ہیں, کیونکہ جس بڑے پیمانے پر وہ یہ اسلحہ یہاں پہ لے کے آ رہا تھا تو ظاہر ہے یہ ایک تقریبی سوچ ہی تھی انوالو, جس کے ذریعے وہ یہ کوشش کر رہا تھا. پشاور کا یہ شہری ہے جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے, احسن اللہ اس کی شناخت ہوئی ہے, اور 400 کے قریب یہ پسٹل برآمد کیے گئے ہیں, مختلف نوعیت کے پسٹل ہیں. پھر اس میں کوئی بڑے پیمانے پر جو ایمونیشن ہے وہ بھی ریکور ہوا ہے. ابھی تحقیقاتوں سے جاری ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس نیٹ ورک کے باقی بھی لوگ جو اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں انشاءاللہ ان کے جو چینلز ہیں جو یہ دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ٹارگٹ کلنگز میں جو واقعات پیش آتے ہیں, لوگوں کو مارنے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, اس میں اکثر یہ جو اسلحہ تھا وہ استعمال ہوتا تھا. لیکن اب ان کے وہ چینل سارے بند ہو رہے ہیں, اور ان کے یہ جو سورسز ہیں جو ان کو یہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں وہ بھی ان کے سارے کاؤنٹر ہو رہے ہیں. اور یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ اسی کارروائی کا ایک تسلسل ہے کہ جو بھی کارروائی دہشت گرد کریں گے, جو بھی وہ کوششیں کریں گے, انشاءاللہ ان کو اسی طرح ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حب میں خودکش بمبار خاتون خیرالنساء اور اس کی سہولت کار ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھی ایک جرم بن گئی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم پہلو ہے آپ نے اپنے سوال میں جو اجاگر کیا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں دیکھیں قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. بالکل. ایک ایسا فرد جو دہشت گرد نیٹ ورک سے لنک اسٹیبلش ہو کے گرفتاری اس کی جائے, اور پھر آپ پروپیگنڈوں کا سہارا لے کر اگر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی اس پروپیگنڈے سے جو انصاف ہے وہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ملے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ جو خیرالنساء ہے یہ ایک دہشت گرد تنظیم سے لنک کے شعبے میں پکڑی گئی تھی, اور پھر جب تحقیقات کی گئی اس میں یہ پتہ چلا کہ خیرالنساء کو تیار کیا گیا تھا خودکش حملے کے لیے. اور یہ خودکش حملہ اس طرح نہیں کہ ابھی ہو سکتا ہے یہ جو زرینہ رفیق پکڑی جو خودکش حملے میں استعمال ہوئی نوکنڈی والے علاقے میں, اب اگر وہ پکڑی جاتی تو شاید ان کا موقع اس وقت بھی یہی ہوتا کہ زرینہ جو ہے بے گناہ ہے, ان کو کیوں پکڑا گیا. تو یہ روئیں گے. دہشت گردوں کا تو کام ہی ہے, ان کے جو سہولت کار ہیں وہ یہ کارروائیں کر رہے ہیں. اب یہ ہانی جو ہے, ہانی ایک فیسیلیٹیٹر تھی, خیرالنساء دہشت گرد تھی. اگر وہ دہشت گرد نہیں تھی تو آپ کے پاس سورس کیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ آپ کس بنیاد پہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ دہشت گرد نہیں تھی؟ یہ کام تو ریاستی اداروں کا ہے, یہ تو متعلقہ ادارے کا ہے جس نے تحقیقات کی ہے, اور اس کی تحقیقات کی روشنی میں یہ چیز سامنے آئی ہے. اور اگر کسی جرم میں اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے تو قانون موجود ہے, ظاہر ہے اس قانون کے مطابق یہ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی دہشت گرد کے یا کوئی سہولت کار کے یا اس طرح کے کوئی بھی ہو. یہ دیکھیں قانون موجود ہیں. بلوچستان حکومت نے بھی ریسنٹلی قانون سازی کی ہے, بلوچستان اسمبلی سے وہ قانون پاس ہوا ہے. اس قانون میں آپ کی لا انفورسمنٹ کے اداروں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کسی کو یہ محسوس کریں کہ وہ دہشت گرد ہے یا دہشت گردی کے لیے اس کو استعمال کرنے کا کوئی سلسلہ شروع کیا گیا ہے, تو وہ تحقیقات کر کے آپ کو ڈیٹین کر کے آپ سے تحقیقات کر سکتی ہیں.
آپ سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے اور آپ ڈیٹین رکھے جا سکتے ہیں. آپ اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے جس طرح مارنگ لانگو نے یہ ڈرامے کیے, ان کی تحریک میں جس طرح یہ چیزیں سامنے آئیں کہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی تھی ہماری اس میں لا انفورسمنٹ کے پروسیس پہ یا قانون پر, اور وہ جس طرح یہ دعوے لوگ کر رہے ہیں مختلف فورمز پہ کہ جی دہشت گردوں کو رہا کیا جائے, یا آپ کوئٹہ میں سول ہاسپٹل سے دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کی جو کوششیں آپ کر رہے تھے, تو یہ چیزیں تو دیکھیں آپ کے حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. آپ یہ اگر کوشش کریں گے کہ آپ اس طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے انصاف آپ کو ملے گا, تو یہ ایک طریقہ نہیں انصاف کا. آپ اگر قانون کو مانتے ہیں, اگر آپ کو قانون پہ اعتماد ہے, تو آپ انتظار کریں. اگر وہ خیر النساء بے گناہ ثابت ہوئی, اگر ہانی بلوچ جو تھی وہ بے گناہ ثابت ہوئی, تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے. لیکن اگر وہ مجرم ہے, اگر اسے استعمال کیا گیا ہے, تو قانون حرکت میں آئے گا بھی, اور قانون انصاف کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا بھی کرے گا, اور انشاءاللہ پھر آپ کو انصاف ملے گا. اور دیکھیں یہ قانون صرف آپ کے لیے نہیں ہے, قانون پاکستان کے ہر شہری کے لیے. یہ قانون اس کے لیے بھی ہے جس کو انصاف نہیں مل رہا, اس وجہ سے کہ دہشت گرد انہیں مار رہے ہیں. اب جب ریاستی ادارے کارروائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے دہشت گردوں کو پکڑتی ہیں, پھر آپ پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں کہ جی کیوں آپ پکڑ رہے ہیں. تو یہ اس طرح یہ 2 دن سے یہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی آپ چوکی میں کبھی کسی اور علاقے میں, کہ جی بے گناہ لوگ ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ بے گناہ ہے؟ لوگ تو یہ زرینہ رفیق کو بھی بے گناہ قرار دیتے, یہ باقی جو خودکش حملہ جو ہیں ماہل وغیرہ, ان کو بھی تو لوگ بے گناہ سمجھ رہے تھے, لیکن بے گناہ وہ نہیں تھے. کل یہ مارنگ بلوچ کہی کہ میں بے گناہ ہوں. آپ نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے, تو آپ کس طرح بے گناہ ہے پھر؟ صحیح بات, ٹھیک ہے نا. قانون جو بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا وہ بے گناہ ہے. اگر آپ بے گناہ نہیں ہیں, تو آپ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مار چکی ہیں, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے خون سے یہ ہولی کھیل چکی ہیں, معصوم لوگوں کو مار رہی ہیں, کبھی تربت میں, کبھی پنجگور میں, کبھی کسی اور علاقے میں, ایون اپنے لوگوں کو مار رہی ہیں. تو آپ نے ان کے خلاف کیوں بات نہیں کی کہ یہ انسانی حقوق وہاں پہ آپ کو کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ کیا حقوق صرف آپ کے ہیں, عام لوگوں کے حقوق نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ یہ بات کریں نا کہ بی ایل اے غلط کر رہی ہے, بی ایل ایف غلط کر رہی ہے, بی آر جی غلط کر رہی ہے, براس غلط کر رہی ہے. اگر غلط نہیں کر رہی تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی آپ سپورٹ کر رہی ہیں ان کو. بالکل آپ کے نیریٹو میں ان کے نیریٹو میں فرق ہونا چاہیے. ایک قانون کے پسند شہری کے طور پر, ایک ایوریج شہری کے طور پر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ قانون کی خود بھی پابندی کریں, اور آپ لوگوں کو یہ میسج بھی کنوے کریں کہ یہ قانون کا راستہ ہے, یہ باطل کا راستہ ہے, یہ حق کا راستہ ہے. اور جیت جو ہے, جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. لا غالب الا اللہ, غالب صرف اللہ رہتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہ سکتی. اس چیز پہ آپ کو انحصار بنانا ہوگا, اور یہ ایمان کا حصہ بنانا ہوگا, تب جا کے یہ چیز آگے بڑھے گی. بالکل, بہت شکریہ سر کہ آپ نے براق ڈیجیٹل کے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین, امید کرتی ہوں آج کی گفتگو سے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. مزید اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.